السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ آج ہمارے اسلامی سبق کا چوتھا سبق ہے۔ اسلامی مہینے صفر کی 19 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس سبق کو جو اسلامی تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کو آپ آگے بڑھائیں، تبلیغ کی نیت سے ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کے سبق کو۔ آج سب سے پہلے جو دعا ہے وہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ سورت ہے کہ جو بڑی اہم اور چھوٹی سی سورت ہے، ہر مسلمان بچے اور بڑے کے یاد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے ایک بار، کیا تم میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم روزانہ رات کو تہائی قرآن کریم پڑھ لیا کرو؟ روزانہ رات کو تہائی قرآن کریم پڑھ لیا کرو۔ تو صحابہ کو یہ بات بڑی دشوار معلوم ہوئی کہ یا رسول اللہ، ہر ایک کو اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ روزانہ ایک تہائی قرآن کریم یعنی تقریباً 10 پارے پڑھ لیا کرے۔ کچھ صحابہ پڑھتے بھی تھے، لیکن سب صحابہ کے لیے تو بڑا مشکل ہے، ہر انسان کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ تہائی قرآن ہے۔ نہیں، سورہ اخلاص ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کے جوڑ کا، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے صبح کی اور صبح کے وقت میں اس کے بدن میں کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں ہے، امن ہے، عافیت ہے، تندرستی ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان موجود ہے کہ پورے دن آرام سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، پیٹ بھر کر وہ کھانا کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کو نہ دشمن کا کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا خطرہ ہے، بیماری کے اعتبار سے بھی وہ تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، کھانے کو اس کے گھر میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے گویا کہ ساری دنیا اس کو سمیٹ کر دے دی گئی ہو۔ اس بندے کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی سنتیں، آج ہم آپ کو مسواک کی سنتیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو مسواک کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اہم سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ مسواک کرنا جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مردوں کے یہاں تو اس کا اہتمام ہوتا بھی ہے کسی حد تک، لیکن عورتوں کے یہاں اس معاملے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے جیسے مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اور مسواک زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کی ہونی چاہیے، اس سے لمبی مسواک نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسواک پیلو کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور مسواک کو صبح اٹھیں اس وقت بھی کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں ایک ادب، اسلامی ادب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان سے محبت اور اس سے الفت پیدا کرنے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے 3 کام کیے جائیں۔ نمبر 1، جب کسی مسلمان کو آپ پکارو تو اس کو اچھے نام سے پکارو۔ نمبر 2، جب اس سے آپ ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو، اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ مجھ کو سلام کرے گا، بلکہ خود آگے بڑھ کر پہلے سلام کرو۔ موبائل پر آپ بات کرتے ہیں تو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو، اچھے نام سے پکارو۔ اور نمبر 3، اگر وہ تمہارے پاس میں آئے یا مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو، تھوڑا سا ہٹ جاؤ، کھسک جاؤ، تاکہ وہ بھی آرام سے بیٹھ جائے۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کا واقعہ۔ ایک امام ہوئے ہیں
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو بڑے اونچے امام ہوئے ہیں، چوتھے امام ہیں، ان کو 99 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب مجھے اب کی بار اللہ کی زیارت ہوگی تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ وہ عمل کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی آپ کو زیارت ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا، یا اللہ مجھے وہ عمل بتلا دیجئے جس کے کرنے سے میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں، یعنی آپ کے قرب کا، آپ کے نزدیک ہونے کا سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے احمد، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا، اے اللہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یا بلا سمجھے پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا کہ خواہ کسی بھی طریقے سے پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں یا بلا سمجھے پڑھیں، دونوں طریقے سے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔